أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات، علماء کرام، سادات، مشائخ، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جن احباب نے اس کے لیے کوشش اور کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر تسنن سے، ہر بناوٹ سے، ہر ریاکاری سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے. اس محفل نور کو، اس محفل مبارکہ کو اللہ تعالیٰ عقائد کی درستگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. انسانی زندگی میں کھانے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے مسلسل کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، مشکل ہو جاتی ہے. پانی انسانی وجود کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر مسلسل کئی گھنٹوں تک سخت سردی میں بھی پانی نہ پیے اور ایک آدھ دن گزر جائے تو جینا مشکل سا محسوس ہوتا ہے. سانسوں کی ڈوری کا چلنا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر سانس تسلسل سے نہیں آئے گی، ماحول گھٹن کا ہو جائے گا تو پھر بھی انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بھی جینے کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے. گھر میں مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، مکان کشادہ ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، سارا کچھ ہو، آپ سارے موبائل چلائیں گے تو پھر تقریر کون سنے گا؟ چلیں کچھ لوگ یہ کام کریں، سارے نہ کریں، کچھ میری بات پر بھی توجہ دیں اور اطمینان سے بھی آپ بڑے سکون سے آپ لوگ تشریف رکھیں. تھوڑی سی تقریر کرنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس گرمی میں اتنے سارے لوگ آپ آئے ہیں، تو آئے تو اس لیے ہیں چلیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں. تو آپ میری بات پر توجہ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو سکیں. گھر میں ہر شے موجود ہونا، ساری اللہ نے دنیاوی آسانیاں دے رکھی ہوں، صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، سارا کچھ ہی ہے. بنتی نہیں خاوند کی بیوی سے، بیوی کی خاوند سے. صحیح بتانا گھر سکون والا ہوتا ہے؟ نہیں. جلدی جلدی ہاں نہ کریں. وہی پیسے تو بڑے ہی گھر میں، بچے بھی ہیں، گھر بھی کچھ آتا ہے. یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں، محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں. انسان کے پاس ساری ہی چیزیں ہوں لیکن محبت نہ ہو تو ذائقے خراب ہو جاتے ہیں. سمجھ لیں میری بات کو. آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کے اپنے شہر میں ہے، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آپ کا آنا جانا بھی آسان ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کولیگس ہیں، جو آپ کا عملہ ہے آفس کا، اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، محبت نہیں. حالانکہ سیلری بڑی اچھی ہے تو وہاں جاب پہ جانے کو دل کرتا ہے. پیسے ٹھیک مل رہے ہیں، جاب پہ جانے کا مقصد تو پیسے تھا، محبت تو نہیں تھا.
مقصود تو وہاں جانے کا پیسے کمانا تھا، محبت تو مقصود ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ۔ کہ بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا نہیں۔ سمجھ لیں آپ میری بات، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک بھوگ ہے، پھر میں نے کہا کہ عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک بڑی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا چھپا کے کہنے لگی پیر صاحب میرا نام نہ آ جائے، میرے پترا نہ کھو تو آپ کو جمعہ پڑھ کے لیں، تھوڑے پیسے دے رہن کرن پر نوہ سامنے میرے نال بولن دے ٹھیک میں پیار دی بکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولے محبت سے۔ او بھائی آپ، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تم 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، اور جتنی دیر اس سے بات کرنا بیمار سے پیار سے بات۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر، جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا تسلی دے دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا، جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کرے گا، جب حضور سے محبت کرے گا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے، اور میں جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہیں، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرے، ان سے محبت۔ او بھائیو دین سارے کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے، کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی، پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی، ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے۔ انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاء، اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح کر کے بیج بویا۔ میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے، ہم حاضر ہیں نا پیش کرتے۔ یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو۔ میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے۔ یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا
اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ دیا، واپس لوٹو۔ یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے۔ اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا اپنا تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کو زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلاۃ تو نہیں کر سکا، تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولے بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہو گئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول۔ نہت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا، تو حضور پیار ہے نا میرے پاس، نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا۔ میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اساں کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں۔ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ہم سے سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ، تو یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے، کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں انپڑھ ثابت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں، چلے آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دے، پھر میں نہیں پتا مجھے، میں نے لگا اتنے بڑے امام کو سوال کا جواب نہیں آتا، اور ماننے لگے ہر سوال کا جواب آتا، پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہے بھائی نہیں پتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے، جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہو۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نام، کوئی ایسے اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے،
نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں، چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، یہ سلسلہ چشت کے امام ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ حضرت مولانا۔ حضرت مولانا ہوتے ہیں، یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف بھوکا کا پیر ہوتا ہے، پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے، تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کرے۔ یہ جی پیر صاحب ہے، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا، مزاق بنا۔ جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے، باہر نکلے ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں، آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ، فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ تو مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے گا گزیر، حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے، اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں۔ اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی یاد کا واہ آ جاتا ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے، اس نے طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جائے۔ تو کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، منٹ لگاتے الزام لگاتے تھے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی، دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم، شیخ نے نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسے بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز، بڑی باتیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس نہیں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیں، ہر جگہ مجھے نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ گئے، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا،
اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہے۔ دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے